ممتاز عالم دین علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح پشاور میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تفصیل کے ساتھ جیت عالم دین ممتاز خطیب اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح بعض نامعلوم افراد نے پشاور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ علامہ کی عمر 42 سال تھی۔ قتل کے واقعے کی تفتیش فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے۔ علامہ عارف حسین الحسینی پر جی ٹی روڈ پر واقع جامع معرفت الاسلامیہ میں اس وقت گولیاں چلائی گئیں جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ حملے سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر راستے ہی میں جاں بحق ہو گئے۔ علامہ عارف الحسینی 1946 میں پارا چنار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 سال تک نامور علماء دین سے اکتساب کیا۔ 1974 میں علامہ عارف حسین الحسینی قم چلے گئے۔ علامہ عارف حسین الحسینی کی نماز جنازہ کل شام 6 بجے جناح پارک پشاور میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد ان کا جسد خاکی تدفین کے لیے پارا چنار لے جایا جائے گا۔ راولپنڈی میں صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک بیان میں علامہ کے سفاکانہ قتل پر گہرے صدمے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے مولانا عارف حسین الحسینی جیسے عظیم رہنما، محب وطن، خادم اسلام اور خادم پاکستان کی اچانک موت کی خبر سن کر دلی صدمہ ہوا۔ مجھے آج صبح جب اس المناک واقعے کی خبر ملی تو پہلے تو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا عارف حسینی نہ صرف ذاتی طور پر ایک پارسا اور شریف النفس شخص تھے، بلکہ وہ مسلمانوں میں اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے، اور ان علماء اور رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں خدمت اسلام کے لیے وقف کر رکھی۔ اور میرے خیال میں خدمت اسلام کا اولین اور بنیادی تقاضا اتحاد اور یکجہتی ہے۔ ایسے شخص کا یوں ہماری صفوں سے اٹھ جانا یقیناً ایک ملی سانحہ، قومی نقصان اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک شدید دھچکا ہے۔ میری ان سے ذاتی ملاقات تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مفتی جعفر حسین مرحوم اور مغفور کے بعد اگر ان کے جانے کے بعد کوئی خلا کو پر کر سکتا تھا تو میرے خیال میں مولانا عارف حسینی صاحب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایسی کارروائی یقیناً ملک دشمن عناصر اور ان کے ایجنٹوں کی گھناؤنی سازش کا نتیجہ ہے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و سکون اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رہے، جو نہیں چاہتے کہ بھائی بھائی آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں اور پاکستان متحد، مضبوط اور خوشحال ہو۔ میں اس صفاکانہ کارروائی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور تمام اہل وطن، خاص کر جناب عارف الحسینی کے عزیز و اقارب، ساتھیوں اور پیروکاروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس المناک اور اشتعال انگیز واقعے پر صبر و تحمل سے کام لیں، نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور پوری یکجہتی کے ساتھ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ میں ذاتی طور پر اور حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گھناؤنی سازش کے مرتکب افراد کو گرفتار کرنے اور کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ میں تمام متعلقہ حکام، خاص کر صوبہ سرحد کی انتظامیہ کو پہلے ہی ہدایت کر چکا ہوں کہ ملزموں کو قانون کے مطابق اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے تمام ذرائع بروئے کار لائیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے، پسماندگان اور پیروکاروں کو صبر جمیل عطا کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملا سکیں۔ آمین۔ جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہم
ہمارے سب کے لیے ایک قسم کا نمونہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی رہے گا۔ سازش کا نتیجہ ہے جو معاشرے کے مختلف طبقوں میں نفرت اور مخاصمت کے بیج بو کر ملک کی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب وہ فجر کی نماز کے بعد اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے، مرحوم کی نماز جنازہ جناب پاس میں ادا کی گئی، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کے نمائندے آیت اللہ جنتی نے علامہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے علامہ عارف حسین الحسینی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ علامہ صاحب ایک جید عالم اور عظیم مقرر تھے، اور ان کی عالم اسلام اور ملک کی یکجہتی اور سلامتی کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ صدر مملکت نے میت پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ ایران کے اعلی سطح کے وفد کے دوسرے ارکان نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سینٹ کے چیئرمین جناب غلام اسحاق خان، سینئر وفاقی وزیر جناب محمد اسلم خٹک، صوبائی گورنر ریٹائرڈ بریگیڈیئر امیر گلستان جنجوا، صوبے کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فضل حق، وفاقی اور صوبائی وزراء اور شیعہ اور سنی علماء نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد ایرانی وفد کے ارکان نے، جن کی قیادت آیت اللہ جنتی کر رہے تھے، گورنر ہاؤس پشاور میں صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر نے علامہ عارف حسین الحسینی کے قتل پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور اسے ایک عظیم سانحہ قرار دیا۔ وفد میں آیت اللہ منتظری، ایرانی صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے نمائندے شامل تھے۔ مختلف مذہبی تنظیموں سے نبی والو خدا والو مٹے اسلام کی خاطر فنا ہو کر بقا والو تمہیں سے حق کی تنویریں تمہارے دم سے تکبیریں تمہارے نام سے روشن تمہارے نام سے روشن مسلمانوں کی تقدیریں دلیل حق رسی تم ہو نشان رہبری تم ہو جہان کفر و ظلمت میں حقیقی روشنی تم ہو تمہارا عزم بولا دی ہمارے کفر کی ڈھادی ملوکیت کو ٹھکرا کر ملوکیت کو ٹھکرا کر دیا پیغام آزادی خدائی فوج کے صفدر بڑھے جب غیر میں آ کر جیالے چند تھے لیکن